الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، حق سبحانہ و تقدس کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو رمضان جیسے مبارک مہینے تک خیر اور عافیت کے ساتھ صحیح سالم اور تندرست پہنچایا، اور اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادات کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی، روزے رکھنے کی توفیق بخشی، تراویح پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور اس سے بڑھ کر لاک ڈاؤن کے حالات میں آن لائن دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق بخشی۔ اللہ کا جتنا بھی ان تمام باتوں پر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا، اور اس حضرت انسان سے خطاب کر کے فرمایا کہ مبارک مہینہ دینے کا جو مقصد ہے، جو مقصد اصلی ہے، وہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، تاکہ تم دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے والے نہ بنو، جب تمہارے دل کے اندر گناہ کا خیال آئے تو تم اوپر دیکھنے والے لعلکم تتقون، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقوی آ جائے۔ رمضان کے 2 عشرے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرے عشرے میں ہم چل رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ابھی کل ہی کی بات ہے کہ یہ خبر آئی تھی کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 25 روزے ہم سے رخصت ہو گئے۔ کہنے کا منشا اور مقصود یہ ہے کہ رمضان جبکہ اپنے اختتام پر ہے، میں اپنے کیے ہوئے اعمال کا محاسبہ تو لینا شروع کروں کہ آیا رمضان المبارک تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے، میں تقوی اور پرہیزگاری کے کس مقام تک پہنچ چکا ہوں۔
کہ میں اپنی زندگی کا محاسبہ تو شروع کروں، رمضان نے میرے اندر کتنا تقویٰ بھر دیا، میں پرہیزگاری کے کس مقام تک پہنچ چکا ہوں۔ آیا رمضان میں اللہ نے سرکش شیاطین کو قید کر دیا ہے، اس کے عوض مجھے عبادات کرنا آسان ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، روزے رکھنا آسان ہے، تراویح میں کھڑا ہونا آسان ہے، اس لیے کہ سرکش شیاطین قید ہیں۔ حق سبحانہ و تقدس نے رمضان کا جب چاند نظر آیا تو ان کو قید کر دیا، ان کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تاکہ وہ اس کے بندوں کو نہ بہکا سکے، عبادات میں، روزوں میں، تراویح میں، استغفار میں، تہجد میں، قیام اللیل میں سرکش شیاطین خلل نہ ڈالے۔ اب مجھے چیک یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوگا، آیا میرے اندر اتنی پرہیزگاری آ چکی ہے کہ میں تقوی کے اس مقام تک پہنچ چکا ہوں کہ رمضان جیسا میرا پورا گزرا ہے، میں آنے والے رمضان تک اپنے باقی جو دن ہیں ان کو رمضان کے تعلق سے رمضان جیسا گزارنے والا بن سکتا ہوں۔ میں نے رمضان میں اعمال کی لائن سے اللہ سے اتنی مدد مانگی ہے کہ یا اللہ جیسا میرے روزے ہیں، جیسے میرے رمضان میں نمازیں چل رہی ہیں، سارا سال میری زندگی کو ایسا بنا دے۔ یا میں نے اپنے روزے کے اندر اتنی طاقت، اتنی پاور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے لے لیا ہے کہ رمضان رخصت ہونے کے بعد میں شیطان سے لڑ سکتا ہوں۔ رمضان میں اعمال کرنا آسان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے سرکش شیاطین کو قید کر دیا ہے۔ لعلکم تتقون، اس کی اصل پرکھ، اس کی اصل جانچ ایک شوال المکرم سے شروع ہوتی ہے کہ تم نے جو روزے رکھے ہیں، جو عبادات کی ہیں، جو تراویح پڑھی ہے، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی کتنا پیدا ہوا۔ اب شیطان تم کو طرح طرح کے راستے بتائے گا، ادھر منادی پکارے گا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ شیطان تم کو کامیابی کسی دوسری چیز میں دکھائے گا۔ تو کیا تم نے لعلکم تتقون روزے کے ذریعے اتنی پرہیزگاری حاصل کر لی ہے کہ رمضان کے بعد جب سرکش شیاطین چھوٹ جائیں گے تو ان سب سے بچ کر کے اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو تم پورا کر سکتے ہو؟ اصل کامیابی وہاں ہے، اصل پرہیزگاری کا معیار وہاں چیک کرتا ہے۔ رمضان میں تو آسان ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اصل میرے محترم بزرگ اور دوستو، زندگی تب ہے جب سرکش شیاطین چھوٹ جائیں گے، ان کے درمیان میں رہ کر کے مجھے سمجھ میں آئے گا کہ میرے روزوں کی پاور کیا تھی، میرے قیام اللیل کی پاور کیا تھی، میرے رمضان المبارک میں پڑھی گئی تراویحوں کی پاور کیا تھی۔ اب کامیابی مجھے دنیا میں نظر آتی ہے یا شیطان کامیابی مجھے دنیا میں دکھاتا ہے یا آخرت میں دکھاتا ہے؟ اور لعلکم تتقون، کامیابی صرف اور صرف پرہیزگاری میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان پرہیزگار تھا، وہ مسجد میں ہی رہتا تھا، ہمیشہ اللہ اللہ کرتے رہتا، ایک کونے میں پڑا رہتا، عبادت میں مصروف رہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ شخص، وہ نو عمر لڑکا بڑا پسند تھا۔ اس جوان کا ایک بوڑھا باپ تھا جو زندہ تھا، وہ عشاء کے بعد نماز سے فارغ ہو کر کے اپنے بوڑھے باپ سے ملنے جایا کرتا تھا۔
راستے میں ایک عورت کا مکان تھا جو اس نوجوان پر عاشق اور فریفتہ ہو گئی، مکار عورت۔ جیسے ہی وہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کر کے ادھر سے نکلتا تو وہ روزانہ دروازے پر کھڑی رہتی بن کے سنور کے اور اس کو بہکایا کرتی، اس کو رجھایا کرتی۔ ایک رات اس نوجوان کا گزر ہوا تو اس عورت نے اس کو بہکانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ شخص اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا، وہ بہک گیا۔ جب وہ اس عورت کے دروازے پر پہنچا تو پہلے عورت اپنے مکان میں داخل ہو گئی، پھر یہ شخص داخل ہونے لگا۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کیا اور یہ آیت اس کی زبان سے بے ساختہ جاری ہو گئی، جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان بہکاتا ہے، چھوتا ہے، وہ چونک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم نے رمضان کا مبارک مہینہ صحیح معنی میں جس انداز سے اللہ نے گزارنے کے لیے کہا ہے، آنکھوں کا صحیح استعمال، کانوں کا صحیح استعمال، زبان کا صحیح استعمال اگر ایسے کیا ہوگا تو کل جب میرے محترم بزرگوں اور دوستو سرکش شیاطین رمضان مبارک کے بعد چھوٹ جائیں گے اور ہم کوئی غلط عمل کریں گے، اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس نوجوان کی طرح ہمیں بھی یاد دہانی کرائے گا، ہماری بھی آنکھوں کو وہ کھولے گا۔ بہرے کیف وہ نوجوان غش کھا کر کے وہیں دروازے پر گر گیا اس عورت کے۔ اندر سے عورت نے دیکھا کہ ابھی تک نوجوان میرے پیچھے نہیں آیا، وہ باہر آئی، اس نے کیا دیکھا کہ نوجوان تو دروازے پر بے ہوش پڑا ہے، ڈر گئی۔ اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نوجوان میرے اوپر الزام لگا دے، چنانچہ اس نے اپنی خادماؤں کو بلایا، لونڈیوں کو بلایا اور ان کی مدد سے اس جوان مرد کو وہاں سے اٹھا کر کے اس کے دروازے پر ڈالا۔ ادھر بوڑھا باپ جو بیٹے کی روز کی روٹین کی اس وقت جب بچہ اس کا نہیں آیا، انتظار کرتے کرتے باپ تھک گیا، جب بہت دیر ہو گئی وہ نوجوان نہ آیا تو اس کی تلاش میں گھر سے نکلا، دیکھا کہ دروازے پر تو اس کا نوجوان بیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ بچے نے اپنے گھر والوں کو، بوڑھے نے اپنے گھر والوں کو آواز دی، وہ لوگ اس کو اٹھا کر کے گھر کے اندر لے گئے۔ رات کو وہ نوجوان ہوش میں آیا، باپ نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ ابا نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا کہ بیٹا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا ابو میں خیریت سے ہوں۔ باپ نے کہا کہ بیٹا واقعہ تو بتاؤ، حقیقت تو بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر باپ نے پوچھا کہ بیٹا وہ کون سی آیت تھی جو تو نے پڑھی تھی؟ اس نے آیت تلاوت کری، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ سن کر اس کے باپ نے کہ بیٹا آپ نے یہ آیت تلاوت کی؟ کہ ہاں بجان میں نے یہ آیت تلاوت کی۔ اور پھر وہ لڑکا آیت تلاوت کرنے کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کو ہلایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مر چکا ہے، چنانچہ اس نوجوان کو رات ہی میں دفن کر دیا گیا۔ جب صبح ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو روز کی طرح انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان مسجد میں نہیں ہے۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان تو انتقال کر گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مرحوم کے بوڑھے باپ کے پاس تعزیت کے لیے گئے۔ تعزیت کے بعد انہوں نے نوجوان کے والد سے شکایت کی کہ آپ نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ اس نے کہا کہ امیر المؤمنین رات ہونے کی وجہ سے میں آپ کو خبر اطلاع نہ دے سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ قبر پر جا کر فرمایا اے شخص، اے نوجوان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
اور اس شخص کے لیے جو خدا سے ڈرتا ہے 2 باغ ہیں، یعنی 2 جنتیں ہیں۔ اس شخص نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قبر کے اندر سے جواب دیا، اے عمر، اللہ نے مجھے دونوں جنتیں دے دی۔ سبحان اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم غور کریں اس واقعات سے کہ وہ نوجوان پرہیزگاری کے کس مقام پر تھا۔ آج روزے کا مقصد اصلی یہی ہے کہ انسان پرہیزگاری کے اس مقام پر پہنچ جائے جب وہ ان سرکش شیاطین کے بیچ میں جائے تو ان تمام سے بچ کر کے خدا سے ڈرنا اور خدا کو یاد کرنا اس کو آسان ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کبھی غصے کو خود پر طاری نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں، لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہو تو لوگوں کی وہ حالت نہ ہو جو تم دیکھ رہے ہو۔ آج ہمارے دلوں سے خدا کا خوف نکل گیا۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر پرہیزگاری آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ کا ایک غلام بکری لے کر آیا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام سے پوچھا کہ اس بکری کی ٹانگ کس نے توڑی؟ غلام نے جواب دیا کہ میں نے جان بوجھ کر اس کی ٹانگ توڑی تاکہ میں آپ کو غصہ دلاؤں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی غصہ کر کے رحمان کو یعنی حق سبحانہ و تقدس کو ناراض نہیں کروں گا، بلکہ شیطان کو غصہ دلاؤں گا جس نے تمہیں اس عمل پر اکسایا ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس غلام سے فرمایا کہ جاؤ تم اللہ کے لیے آزاد ہو۔ ایک انسان کو غلطی کے لیے اکسانے اور غلطی پر دوسرے کو بطور رد عمل غصہ دلانے کا کام شیطانی عمل ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے خوف اور اس پر قابو پانے کا عمل ایک مومن کا عمل ہے۔ اس لیے ہمیں شیطان کو ہرانے کے لیے اپنے نفس پر قابو پانے کا ہنر سیکھنا چاہیے۔ شیطان کے بہت حربے ہیں۔ یہ تو رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ میں سہیل بھائی مجھے بتاتے ہیں کہ ابھی جب سے لاک ڈاؤن میں ڈھیل دی گئی ہے، دوسری بلڈنگیں کے لوگ بھی سہیل بھائی کل بتا رہے تھے کہ بیان سننے کے لیے آنے لگے۔ جب پتا چلا کہ امام صاحب بیان کرتے ہیں، 70-75 گھروں میں اب تک اسپیکر لگ چکا ہے۔ ہر گھر میں ماشاءاللہ 8-10 لوگ رہتے ہیں، آس پڑوس کے بھی آ جاتے ہیں۔ تو ابھی تو رمضان ہے، ابھی تو سرکش شیاطین قید ہے۔ دین کی بات سننا اور سنانا آسان ہے، مزہ تو تب ہے، کمال تو تب ہے، پرہیزگاری کا اعلیٰ معیار تو تب ہے جب سرکش شیاطین بھی آزاد ہو اور آپ پر بھی کوئی پابندی نہ ہو روزہ نماز کی۔ تب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پورا کر کے دکھاؤ۔ ہم شیطان کے حربوں کو جانتے نہیں ہیں، کس انداز سے وہ انسان کو بہکاتا ہے، کتنی باریک باریک چیزوں سے بڑے بڑے بزرگوں کو اس نے ہلا دیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا آپ رحمت اللہ علیہ کو؟ آپ کا ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال میں اس سے کروں گا۔
انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کری کہ یا اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دیجئے تاکہ اس سے میں بھی سوال کر لوں۔ ایک دن آپ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی جھک کر سلام کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ بھائی آپ کون ہو؟ کہنے لگا کہ بھائی میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ حضرت کیا سمجھے کہ اصل میں یہ شیطان ہے۔ شیطان نے کہا کہ بھئی آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ شیطان نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ بتائیے آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ حضرت جنید نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا۔ غور کرنا، میری بات کو نوٹ کرنا، اس واقعے کو ایک دم باریک سے سننا، غور سے سننا۔ بعد میں اپنے بیان کو میں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرتا ہوں، اگر کچھ باتیں سمجھ میں نہ آیا کریں تو بعد میں اس کو ریپیٹ کر کے سن لیا کریں آپ۔ کیا سوال کیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے شیطان سے کہ میرے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر تجھے کسی چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا اللہ کو تو عظیم نہیں مانتا؟ کیا اللہ کی عظمت کو تو نہیں جانتا؟ ارے تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو تو نے آخر سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر شیطان کا جواب سنیے کیا تھا، سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ہوش اڑا دی۔ اس نے کہا کہ جنید، آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال، میری یہاں سے اب بات کو تھوڑا غور سے سنو کہ آپ جیسا توحید پرست، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے مشرکانہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ آدم تو غیر خدا تھے، خدا تو نہیں تھے نا، میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کر لیتا بھائی؟ آپ جیسا توحید پرست آدمی اور ایسا مشرکانہ سوال میرے سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے جنید۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات مجھ سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ کہہ تو ٹھیک رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایمان جیسے سلب ہو رہا ہے، اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا، ہوش اور حواس باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا، فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ بھائیو، یہ شیطان کی مکاری اور عیاری، اس نے نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ غوث نہ قطب اور ابدال کو چھوڑا، نہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو چھوڑا۔ غور کرو کہ شیطان باتوں اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے، کس
کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ذرا اندازہ اس واقعے سے آپ کر لیجئے۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی عیاری مکاری سے بسا اوقات انسان بے ایمان بھی ہو جاتا ہے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں رہتی کہ میں بے ایمان ہو گیا، میرے اندر سے ایمان سلب کر لیا گیا۔ شیطان کفر کو مزین کر دیتا ہے، سجا اور سنوار کے پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو میرے محترم بزرگ اور دوستو نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، اور کوشش کرنے کے لیے اللہ نے یہ مبارک مہینہ دیا ہے تاکہ ہمارے اندر پرہیزگاری آ جائے، ہمارے اندر سارا سال اس رمضان سے اس رمضان تک آنے والے رمضان تک شیاطین، سرکش شیاطین سے لڑنے کی پاور آئے۔ لیکن وہ پاور کب آئے گی؟ جب انسان میرے محترم بزرگ اور دوستو صحیح معنی میں رمضان المبارک اور روزوں کا اکرام کرے گا، جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کو کرے گا، لغو اور فحش باتوں کو چھوڑ دے گا، تب جا کر کے رمضان اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرے گا۔ کہتے ہیں میرے محترم بزرگ اور دوستو اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے تو نہ رمضان ہمیں فائدہ دے گا، نہ یہ ہماری دنیا کی زندگی ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ دے گا۔ کسی جگہ ایک مرغا رہتا تھا، وہ روزانہ فجر کے وقت آذان دیا کرتا تھا۔ یہ آخری واقعے کو عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک دن مرغے کے مالک نے اسے پکڑ کر کہا کہ آج کے بعد اگر تو نے پھر کبھی آذان دی تو میں تیرے سارے پر وغیرہ اکھاڑ لوں گا، تجھے پروں سے نوچ ڈالوں گا۔ مرغے نے سوچا کہ ضرورت پڑ جائے تو پسپائی میں بھی حرج نہیں، اور پھر شرعی سیاست بھی تو یہی کہتی ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے آذان دینا موقوف کرنا پڑ رہا ہے تو جان بچانا مقدم ہے۔ میرے واقعے کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ اخیر میں آپ کو اس واقعے سننے کے بعد اخیر میں آپ کو اس واقعہ بتانے کا مقصد خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ تو مرغے کو جب دھمکی ملی کہ اگر تو نے آذان دی تو تیرے پر نوچ لوں گا، تو مرغے نے کہا کہ بھئی جان بچانے کے لیے آذان کو موقوف کر دینا پڑ رہا ہے تو بھائی کر دیتا ہوں، جان بچانا مقدم ہے۔ اور پھر میرے علاوہ بھی تو کئی اور مرغے ہیں جو بہرحال آذان دے رہے ہیں، میرے ایک کے آذان دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ اور مرغے نے آذان دینا بند کر دیا۔ ہفتے بھر کے بعد مرغے کے مالک نے ایک بار پھر مرغے کو دبوچ لیا، پکڑ لیا، پھر دھمکی۔ آج اس نے کہا کہ دوسری مرغیوں کی طرح تجھے بھی کٹکٹانا پڑے گا۔ مرغیاں کرتی نا کٹ 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 کٹ، نہیں تو پھر وہی دھمکی میں تیرے پر نوچ لوں گا، اور میں نے اب کہ تجھے پر ہی نہیں نوچنے، تیرے کو مارنا بھی ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا، مرغے نے اپنی ساری کی ساری ہوشیاری پسے پشت ڈال دی اور مرغیوں کی طرح کٹکٹانا شروع کر دیا۔ سنیں میرے محترم بزرگ اور دوستو، غور سے سنیں، واقعے کے آخر میں آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ مرغے نے اپنی ساری ہوشیاری کو، عقل لڑا رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، سارا کا سارا پسے پشت ڈال دیا، اور اس نے سوچا کہ ہوشیاری اسی میں ہے کہ مرغیوں کے ساتھ کٹکٹانا شروع کر دو۔ مہینہ گیا، مرغے کے مالک نے پھر ایک دن مرغے کو پکڑ لیا، کہا کہ اگر تم نے کل سے
دوسری مرغیوں کی طرح ایک انڈا دینا شروع نہیں کیا نا تو میں نے تجھے چھری پھیر دینی ہے، میں نے تجھے ذبح کر دینا ہے۔ اس بار مرغا میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میری ماں بہنوں رو پڑا اور روتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگا، کاش، ایک کاش میں آذان دیتا دیتا مر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیا کہا مرغے نے؟ یہی میسج میرے کو آپ لوگوں کو دینا مقصود ہے کہ میں آذان دیتا دیتا مر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج ایسا کوئی مطالبہ تو نہ سننا پڑتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے دور میں جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر جمہوریت کو گلے لگانے کی بات کرتے ہیں، آج ہماری حالت اس مرغے کے جیسی ہو گئی ہے، اور آج اس مرغے کی طرح ہم سے انڈے دینے کے مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ اسلام سے دستبردار ہونے کی چالیں چلی جا رہی ہیں۔ کاش ہم نے اسلام کی آذان دیتے دیتے قربان ہو جاتے، مگر اس باطل نظام کو گلے نہ لگاتے۔ ہم تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس مرغے سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ ہم سے تو مرغا اچھا تھا جس سے یہ احساس تو ہوا، ہمیں تو ابھی تک یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اس راستے سے اسلام نہ کبھی آیا ہے اور نہ کبھی آیا ہے۔ اس ساری کی ساری شیطان کی چالیں ہیں، لیکن ایمان والا سمجھنے کو تیار نہیں۔ آپسی دشمنی، آپسی خلفشار، آپسی نا اتفاقی، ان تمام میں میرے محترم بزرگ اور دوستو ایمان والا پڑا ہوا ہے۔ ان سب سے میرے محترم بزرگ اور دوستو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ ضرورت اس بات کی ہے، انسان کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، ایک نہ ایک دن اس کو دنیا سے جانا ہے، مر جانا ہے۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو لعلکم تتقون، آخرت میں اگر کوئی چیز اس کے کام آنے والی ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رب کریم کے یہاں معیار کثرت اعمال نہیں ہے کہ تو کتنی نمازیں پڑھ کے آیا ہے، تو کتنے حج کر کے آیا ہے، تو نے کتنے صدقے اور کتنے خیرات کیے ہیں۔ رب کریم کے یہاں اکرام کا معیار پرہیزگاری ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میرے نزدیک عزت اور اکرام اس کا ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اپنی زندگیوں کو چیک کریں کہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس رمضان کے جاتے جاتے ہماری زندگیوں کے اندر کتنی پرہیزگاری آئی، ہماری زندگیوں کے اندر کتنا تقوی آیا۔ اگر ابھی بھی ہمارے دوستو، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میری ماں بہنوں، ہماری زندگیوں کے اندر پرہیزگاری کی کمی ہے، تقوی کی کمی ہے، تو ابھی بھی کچھ دن بچے ہیں رمضان کے۔ رو دھو کے اللہ سے مانگے، اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کریں۔ 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے، ابھی 5-6 روزے بچے ہیں۔ ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستو ان ایام میں بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، پرہیزگاری حاصل کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے محترم بزرگوں اور دوستو مجھے اور آپ کو اور کائنات کے بسنے والے تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ مطلوب ہے تقوی اور پرہیزگاری، ہر ایمان والے کے اندر کوٹ کوٹ کر اس چیز کو بھرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔